عباد الرحمن کی ایک اور صفت، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی، یاد رکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ ایسے بیان فرمائے کہ ان کو 7 موبقات کہا جاتا ہے، 7 ہلاک کرنے والے جرائم۔ ان میں سے ایک جرم کیا ہے؟ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی صرف عدالت میں جا کر انسان نہیں دیتا، بلکہ جھوٹی گواہی ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب کانوں سے یہ آواز سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر یہ سنتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، تو یہ اس گواہی کو جھٹلا رہا ہے۔ جو کلمہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی ہو، یہ اس گواہی کو جھٹلا رہا ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے معاشرے، سوسائٹی، قوم، برادری کے حکم کو اور ان کی خواہشات کو ترجیح دے رہا ہے، تو یاد رکھیے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ، جو شہادتین ہیں اس کی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ بھی شہادت الزور ہے، یہ بھی شہادت الزور۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے آپ نے بڑی سخت بات کر دی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے، بات سچی کر رہے ہیں جھوٹی کر رہے ہیں؟ بات بالکل سچی ہے، بات بالکل۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے بات ظاہر کی ہے، یا جاننے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے یہ بات خلق خدا پر ظاہر کر دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اگلی بات قرآن کیا کہتے ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، حالانکہ منافق سچی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، بات وہ سچی کر رہے ہیں، اللہ بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ ان کی بات جو بات ہے وہ بات درست ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب جو مسلمان ہے 15ویں صدی میں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے شہادتین کی، گواہی دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی، گواہی دیتا ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کی، لیکن جب گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، اس گواہی کے اظہار کے لیے پکارا جاتا ہے، اس گواہی کی صورت میں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ اس کامیابی کی طرف نہیں جاتا، قدموں کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔ دوست بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، چلتے ہیں نماز کے لیے، یہ کہتا ہے تو چل میں آیا۔ یہ گواہی کی تردید نہیں ہو رہی، گواہی کی تکذیب نہیں ہو رہی، گواہی کو جھٹلا نہیں رہا، اس لیے یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن میں اس کی صف میں آنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک منفی پہلو بیان کیا ہے کہ عباد الرحمن کے اندر یہ منفی صفت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں مثبت قسم کی صفت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق اور سچ گواہی دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا لم تقولون ما لا تفعلون۔ یہ سارے کلمات کیا ہیں؟ یہ سارے کلمات اس کے اگینسٹ ہیں، اس کے مخالفت میں ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، تو اس کا یہ معنی میں نے عرض کیا کہ صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ بندہ عدالت میں جا کر کے کسی معاملے میں، کسی مقدمے میں غلط گواہی دے تو وہی جھوٹی گواہی ہوگی، نہیں، بلکہ جھوٹی گواہی کی بے شمار اقسام ہیں۔ یاد رکھیے ہر وہ بات جھوٹی گواہی ہوگی جس بات کے پیچھے صداقت نہ ہو، جس بات کے پیچھے صداقت نہ ہو، چاہے وہ
توحید سے متعلق ہو، رسالت سے متعلق ہو، دین کے کسی اور شعبے اور حکم سے متعلق ہو، چاہے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ یہ جو ہم جھوٹے قسم کے لطائف سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، ان لطائف کے پیچھے بھی حقائق نہیں ہوتے، لہذا یہ بھی شہادت الزور ہے۔ جھوٹی مجلس میں بیٹھنا، جھوٹی مجلس میں حصہ دار بننا، جھوٹی مجلس میں اپنی شرکت کرنا، یا اپنے الفاظ کے ذریعے سے جھوٹی مجلس کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مجلس میں شریک لوگوں کو خوش کرنا جھوٹ کی بنیاد پر، یہ سارا شہادت الزور ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جن سے انسان کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ عباد الرحمن کو ہے کہ جھوٹی گواہی، اگلی صفت فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ بڑی ہی زبردست صفت ہے۔ فرمایا کہ جب عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب وہ ایسی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جو کیا ہوتی ہیں؟ لغو، بیکار ہوتی ہیں، بیکار چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو مروا کراما، بڑے ہی مہذب انداز میں، متمدن طریقے سے اور انتہائی زیادہ بزرگانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی مجلس کہ جہاں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، یا آپ کو دعوت دی گئی ہے ایک ایسی مجلس کی جس دعوت میں گانے بجانے اور میوزک کا سسٹم موجود ہے، میوزک کا پروگرام ہے، آپ کو دعوت ملی ہے۔ اب آپ کے پاس 2 قسم کے چانس ہیں یا 2 قسم کے آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے وہاں شور شرابہ کر کے ان کو بھی ذلیل کریں، رسوا کریں، اور خود بھی آپ مجلس چھوڑ دیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس انداز کو حکیمانہ انداز نہیں کہتے، مرور کرام نہیں کہتے۔ مرور کرام کیا ہے کہ آپ وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا یہاں پر غیر مہذب، غیر شائستہ انداز اختیار کیا ہوا ہے، آپ نے اپنی حاضری دے دی، حاضری دینے کے بعد آپ خاموشی سے باہر نکل آئے۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب سے 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد یا گھنٹے کے بعد یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر جو دعوت کا اصل پروگرام ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ آدھا گھنٹہ قریب کسی جگہ میں یا باہر کوئی اپنے لان وغیرہ میں آپ اپنا وقت پاس کرتے ہیں، اور وقت گزاری کے بعد آپ جب اندر سے وہ میوزک والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے یا وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں، تو یہ ہے مرو کرامہ، کہ آپ ایک ایسی جگہ میں گئے جو جگہ غیر ضروری تھی، لغو تھی، بیکار تھی، باعث گناہ تھی یا گناہ کا ذریعہ تھی، آپ اس جگہ سے نکل کر کے باہر چلے گئے، لیکن بڑے ہی مہذبانہ، شریفانہ اور انتہائی زیادہ جو ہے وہ خلیقانہ انداز سے آپ باہر نکلے کہ جس سے دوسروں کی شرمساری بھی نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ کے حکم کی بھی بجاوری کر لی۔ اسی طریقے سے ایک ایسی مجلس کہ جس میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہاں پر یہ سارا کچھ ہونا ہے، تو آپ ایسی مجلس میں جانے سے مہذب انداز میں کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں شرکت کے لیے تشریف لے آئیے، جواب کیا دیا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ میں، حالانکہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے نہیں، آگے کے حالات بھی بتلاتے ہیں کہ آپ بیمار نہیں تھے، کلاڑا لے کر جو ان کے حشر نشر کیا ہے معبودان باطلہ کا، وہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ بیمار نہیں تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ بڑا ہی مہذب انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ انی سقیم، وہ سمجھے جسمانی بیماری ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انی سقیم، میں تمہارے ان بتوں کے سامنے سجدہ ریزی سے بیمار ہوں، تمہارے اس میلے میں جانے سے بیمار ہوں، تمہارے اس ہلا گلا والی مجلس میں جانے سے بیمار ہوں، کیونکہ میں اس طرح کا آدمی نہیں جس طرح کے تم لوگ ہو۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، معبود والی تفسیر ہے کہ میں ان کو نہیں پوچھ سکتا جن کو تم پوجتے ہو، اور تم اس کو پوجنا نہیں چاہتے جس کو میں پوج رہا ہوں۔ انی سقیم، وہ چلے گئے۔ یہ ہے مہذب انداز۔ تو آپ بھی مہذب انداز سے انکار کر دیجیے، لیکن یہ انکار اتنے سلیقہ شعاری کے ساتھ ہو
کہ دعوت دینے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ پھر اگر وہ بہت زیادہ اصرار کرے تو آپ مہذبانہ انداز میں اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب چونکہ آپ کا پروگرام اس نوعیت کا ہے اور اس نوعیت کے پروگرام میں میری شرکت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اب اس کی مرضی ہے وہ اپنے پروگرام کو تبدیل کرے یا پھر آپ کو چھوڑ دے۔ اب یہ اس کے اوپر انحصار ہے۔ بات مانی تو یہی مطلب ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ایسی چیزوں کے پاس سے، ایسے حالات، ایسی مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جن کے اندر لغو اور بیکار کام ہو رہے ہوں تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا معنی؟ توجہ، اس کا معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک مجلس میں، ایک درس میں، ایک واعظ میں، ایک اجتماع میں بات سنتے ہیں، اور بات سن کر کے ہم اس بات کو سننے کے بعد اب ہمارے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بات سن کر کے اپنے دل میں ایک داعیہ پیدا کر لیں، اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کر لیں، اور وہ جذبہ کیا ہو کہ یہ جو میں نے بات سنی ہے اس پر میں انشاءاللہ اب عمل کروں گا، یہ جو بات میں نے سنی ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آؤں گا، یہ جو میں نے بات سنی ہے کہ لغو اور بیکار مجلس میں شریک نہیں ہونا تو میں اس پہ پورا عمل کروں گا، یہ جو میں نے سنا ہے کہ زنا نہیں کرنا، پہلے بھی نہیں کیا اب بھی مزید استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہوں گا، پہلے بھی قتل ناحق نہیں کیا اب بھی نہیں کروں گا، پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا اب بھی نہیں کروں گا، اور یہ جو میں نے صفات سنی ہیں کہ عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑی ہی عاجزانہ چال چلتے ہیں، کسی مقابلہ کرنے والے کا مقابلے کا جواب مقابلہ بازی سے نہیں کرتے بلکہ ان کو نرم خوئی سے جواب دے دیتے ہیں، راتوں کی خلوت کو اللہ کے لیے مختص کرتے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ کروں گا، رائے خدا جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ آئندہ جو بھی جائز کام ہوگا اس پہ خرچ کروں گا اور میانہ روی سے خرچ کروں گا، آئندہ کے لیے کبھی بھی میں بخل نہیں کروں گا، اگر پہلے زندگی میں نے کبھی بخل کیا بھی ہو، آئندہ کے لیے کبھی میں ان جرائم کو نہیں کروں گا جن جرائم کے بارے میں کہا گیا کہ اہل عباد یعنی عباد الرحمن یہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ عزم اور ارادہ کر کے اٹھے تو اس کا نام ہے کہ اللہ کی بات سن کر، اللہ کی آیات کو سن کر اس پر غور کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری صفت یا دوسرا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے اچھا یہ سن لیا ہے یار، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اگر اس پہ نہ عمل ہوا تو کیا ہوگا، چلو اب نہیں میں بڑھاپے میں جا کے کر لوں گا، اب نہیں میں ایسا کر لوں گا، اب نہیں فلاں وقت میں جا کے کر لوں گا۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو سن کر گر پڑنا، اندھے اور بہرے ہو جانا۔ اندھے اور کیا مطلب؟ ان کو راستے سجائی نہیں دیتے، ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی، ان کو حق بات دکھائی نہیں دیتی، سنتے ہیں غور نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کے اندر غور و فکر نہ کرنا یہ اندھے اور بہرے ہونے کے مترادف ہے، یہ ہے معنی۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے بلکہ غور کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کون ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر گرتے نہیں ہیں، معنی یہ کہ غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جی مجھے تو ضرورت نہیں ہے ابھی نہیں بعد میں کروں گا، اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہو، یہ یاد رکھیے یہ صفات عباد الرحمن کی نہیں ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ کہ جب کبھی کوئی حکم سنا اس پر عمل کا جذبہ پیدا کر لیا، جب کوئی بات سنی اس پر عمل کی نیت پختہ کر لی۔ رحمان کے بندے ان کی 13ویں صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنا، یہ 13ویں صفت ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے
اور اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ 14ویں اور آخری یہاں پر صفت ہے ان آیات کریمہ میں جو اللہ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی ہے۔ رحمان کے بندوں کی 13ویں صفت اپنی اہل و عیال کی تربیت کی فکر کرنا۔ دیکھیے آج کے دور میں ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس زندگی میں ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی وجہ سیاسی نظام کا عدم توازن ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی بحران اس کی وجہ ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ امت کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کی بنیادی وجہ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہونا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کا چھوٹی طاقتوں پر غلبہ یہ اس کا سبب اور وجہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام میں بگاڑ کی وجہ ہماری اس امت کے اندر بہت سارے فتنوں کا ایک جال ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، یہ جال جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر کسی درجے میں درست ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ایک نقطہ بہت اہم طریقے سے سمجھ میں آ سکے گا، اور وہ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس امت کا اصل مسئلہ گھریلو نظام کی بربادی ہے۔ وہ نظام جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت فرمائی تھی، اس نظام کا بگڑنا اصل وجہ ہے۔ ایک باپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی بحیثیت والد ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک بیٹے کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی بحیثیت اولاد، بحیثیت بیٹا ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ماں نہیں جانتی کہ اس کی بحیثیت ماں گھریلو زندگی کے اعتبار سے، گھریلو خاتون ہونے کے اعتبار سے، بچوں کی ماں ہونے کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بیٹی کو اپنی ماں اور باپ کے حقوق کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے۔ داماد نہیں جانتا کہ مجھ پر میرے سسرال کے کیا حقوق ہیں۔ بہو نہیں جانتی کہ مجھ پر میرے سسرال کے حقوق کیا ہیں۔ بالکل اسی طرح سسرال نہیں جانتے کہ ہم پر ہمارے داماد اور ہم پر ہماری بہو کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یعنی بحیثیت سسرال جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان سے ناواقف ہیں، بحیثیت داماد ہم اپنے اوپر ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے معاشرے کے اندر بگاڑ کی۔ جب معاشرے میں لوگوں کے اندر ان چیزوں کا بہت زیادہ معاملہ محتاط تھا اور ان چیزوں کو اور ان حقوق کو لوگ جانتے تھے، ان پر عمل درآمد کیا کرتے تھے، تو معاشرے کا بگاڑ نہیں تھا، معاشرے میں اصلاح تھی۔ وہ خیر القرون قرار دیا گیا معاشرہ، وہ اس دھرتی پر سب سے بہترین معاشرہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا گھریلو نظام بہت بہترین تھا، اس قدر سلجھا ہوا اور اس قدر سدھرا ہوا وہ گھریلو نظام تھا کہ آپ ان میں سے جس گھر کو بھی اٹھا لیجئے، جس گھر کی بھی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ ہر ایک گھر کو اس آنے والی امت کے لیے ایک رہنما اصول اور ایک رہنما قاعدے کا گھر قرار دیں گے۔ لیکن کیا آج ہمارے گھر آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی پشتوں کے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں وہ چیزیں
کہ جو ہونی چاہیے تھی کیا وہ موجود ہیں؟ ہم میں سے جو آدمی شوہر ہے وہ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک غضبناک صورت اختیار کیے ہوئے، ایک بیوی اپنے خامند کے لیے ایک ڈراؤنی سی کیفیت رکھتی ہے اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کے اعتبار سے۔ ایک اولاد اپنے والدین کی قدر و منزلت کو کھو چکی ہے، والدین اپنی اولاد کے حقوق اور فرائض کو بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہماری اولادیں ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نماز کو ترک کر رہی ہیں، ہمیں فکر تک نہیں ہے۔ ہماری اولادیں دین سے دور بھاگتی جا رہی ہیں، ہمیں فکر تک نہیں ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کی مصاحبت، ان کی دوستی، ان کا تعلق کن لوگوں سے ہے، ہمیں بالکل اس کی شدھ بدھ نہیں ہے، ہمیں اس سے آگاہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کل کو ہمارا ہی بچہ ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتا ہے، پھر ہم کفے افسوس ملتے ہیں۔ جب ہمارا ہی بچہ نشے کا عادی بن جاتا ہے تو ہم افسوس کے ہاتھ تلیاں رگڑتے ہیں، پاؤں کو رگڑتے ہیں۔ ہم اس وقت افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں گھروں میں صفِ ماتم بچھ جاتی ہے۔ اس سارے انجام تک پہنچانے میں مرکزی کردار کس کا ہے؟ ہم بحیثیت والدین اس کا مرکزی کردار ہے۔ ہم نے نگاہ اچھی نہیں رکھی، ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا، ہم نے دیکھا نہیں کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں رحمان کے بندوں کی جو صفت بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے سامنے ہماری بیویوں کو، یا بیویاں کہتی ہیں اے اللہ ہمارے لیے ہمارے خاوندوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے ربنا ہب لنا، اے اللہ ہبہ کر، ربنا آتینا نہیں، اے اللہ عطا کر نہیں، اے اللہ ہبہ کر۔ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو۔ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ انعام کو۔ یا اللہ تو ہماری بیویوں کو ہمارے لیے انعام بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے انعام بنا دے، یعنی ہمارے دل کا سکون، ہمارے دل کا قرار، ہمارے دل کا چین بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ کیا ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے اوج ثریا پہ پہنچ جائے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے میں اسے دیکھ رہا ہوں تو وہ نماز کو میری وجہ سے نہیں اللہ کا حکم جانتے ہوئے پڑھ رہی ہے، تو میں اس منظر کو دیکھ کر کے کیا خوش ہوں گا؟ یا وہ بلڈنگ کھڑی کرے تو میں خوش ہوں گا؟ یقیناً ایک مسلمان کی، ایک رحمان کے بندے کی صفت یہ ہے کہ اسے اپنی اولاد نیکی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے نظر آئے اور حقیقتاً نظر آئے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نظر آئے، تو اس کی آنکھوں کو سرور ملے گا، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی کہ الحمدللہ میری اولاد نیک بنی ہے۔ یہ ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو رحمان کے بندوں کو اللہ سے مانگنی ہے۔ رحمان کے بندے اللہ سے مانگتے ہیں، رحمان کے بندے چاہتے ہیں کہ مرد چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ایسی ہوں، ہماری بیوی ایسی ہو کہ وہ انتہائی نیک اور صالح ہو، اسے کہنا نہ پڑے کہ تم نماز پڑھو، اسے کہنا نہ پڑے کہ تم صفائی ستھرائی کا گھر میں خیال رکھو، اسے کہنا نہ پڑے کہ گھر کی تہذیب اور تمدن کا جو ہے وہ خیال رکھو، اسلامی ثقافت کی تم نے رعایت کرنی ہے، اسے کہنا نہ پڑے، بلکہ الٹا وہ خامند کی ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو وہ خامند کی معاونت کرتے ہوئے کہے کہ آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں ایسا کرتے تو یہ زیادہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا۔ یعنی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے تربیت ساز ہو، پھر ایسی صورت میں یہ عورت اپنے خامند کے لیے اور وہ خامند اپنی عورت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہ مرد جب رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کو اٹھائے گا،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ قیام اللیل کے لیے 2 رکعت نماز تہجد کے لیے جب خاوند اپنی بیوی کو اٹھائے گا اور وہ اٹھ کر کے اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ جب یہاں بندے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی تو وہاں رحمان کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی، میاں بیوی جب اٹھ کر کے رات کو میرے سامنے قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بنا دیا جو کسی اور کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آج آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ختم ہو چکا ہے۔ مرد تھکا ہارا، غصے سے بھرا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے ہی اسے پہلے اپنی بیوی کے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ لیٹ کیوں آئے، فلاں چیز کیوں نہیں لے کر آئے، ایسا کیوں کیا، آج کال کیوں نہیں اٹینڈ کی، آج ایسا کیوں نہیں کیا، بچوں کو لیٹ کیوں لے کر آئے، بچوں کو آج صبح جلدی کیوں لے گئے، وغیرہ وغیرہ ذالکہ، بچوں کو یہ چیز کیوں نہ لے کر دی۔ اب وہ بیچارہ گھر میں قدم رکھتا ہے، ساتھ ہی بیوی کی طرف سے مختلف شکایات اور مختلف قسم کے سوالات کا سامنا کرتا ہے۔ نتیجتاً اس کا جو باہر کی وجہ سے غصہ تھا وہ غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرۃ اعین نہیں ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا منظر نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تو یہ تھی کہ خامد آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، بیوی اس کا سامنا کرے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، 1000 مشکلات، 1000 تکالیف، 1000 پریشانیاں ہوں، مرد کو بھی عورت کو بھی، لیکن گھر میں داخل ہوئے تو ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، تو وہ عرش والا کہتا ہے میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ وہ ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے، وہ ان کے دل میں محبت القاء کرتا ہے، وہ ان کے دل میں وہ پیار پیدا کرتا ہے جس پیار کے لیے یہ ایک دوسرے کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس بن گئے، وہ تمہارا لباس بن گئے۔ قرآن پاک اس کی وضاحت کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو عباد الرحمن کی 13ویں صفت کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنا، رب سے تحفتاً مانگنا، رب سے ہبہ کے طور پہ مانگنا۔ ہبہ اور تحفہ یہ خالصتاً دین ہوتا ہے۔ خالصتاً کیا ہوتی ہے؟ عطا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کے پیچھے ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ خالی دعا سے کام نہیں چلتا۔ بے شک دعا مخ العبادہ ہے، بے شک دعا ہی عبادت ہے، بے شک دعا اللہ کو بہت پسند ہے، بے شک دعا عبادت ہے، بے شک دعا مانگنے والا اللہ کو محبوب ہوتا ہے، بے شک مانگنے والے سے اللہ پیار کرتے ہیں، لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ جد و جہد بھی ضروری ہے، مانگنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى إِلَّا مَا دَعَا نہیں ہے۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی نیک ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اگر وہ جد و جہد نہیں کرتا، اس کے گھر کا ماحول نہیں سدھرے گا۔ تو 13ویں صفت میں کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنا۔ اس تربیت کا ایک حصہ دعا ہے، ایک حصہ جد و جہد ہے، ایک حصہ اللہ سے مانگنا ہے، وہ اللہ نے توفیق دینی ہے، اور ایک حصہ اپنی جد و جہد ہے جس کے ہم مکلف ہیں۔ تو اپنی تکلیف کو بالائے طاق رکھ کر کے، یعنی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے صرف رب سے مانگنا، تو یہ کوئی کمال ہنر نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ رب سے بھی مانگے اور خود بھی جد و جہد کرے، جو اپنی ذمہ داری ہے اسے پورا کرے، پھر نتیجہ رب پہ چھوڑے، اسے کہتے ہیں دعا۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ، تو نتیجہ تبھی چھوڑے گا جب کوئی کام کرے گا۔ پیپر دے گا تو نتائج حاصل کرے گا، اگر پیپر ہی نہیں دے گا کس نتیجے کی جو ہے وہ تمنا اور آرزو رکھ رہا ہے۔ ایک آدمی بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں، اس کے لیے ڈیٹ شیٹ آ چکی، وہ امتحان حال میں جاتا ہی نہیں ہے، 6-7 پیپر ہوتے ہیں، ایک دن بھی نہیں جاتا، وائبہ آتا ہے نہیں جاتا، پھر کہتا ہے کہ جناب 3 مہینے کے بعد رزلٹ آئے گا، تو رزلٹ جب آتا ہے تو وہ بھی اپنی لسٹ میں اپنا نام دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہے۔ کیا رزلٹ آ سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رزلٹ آئے گا؟ 3 مہینے تک دعائیں مانگتا رہے، صبح و شام گر گڑاتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے یا اللہ مجھے پاس کر دینا، یا اللہ مجھے پاس کر دینا، کیا وہ پاس ہوگا؟ تو بھائی صرف دعائیں نہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ جد و جہد بھی ہے۔ تو تربیت میں دونوں چیزیں لازم ہیں، اپنی جد و جہد ہو
اور نتیجہ رب پہ چھوڑا جائے، پھر اللہ اس نتیجے کو کبھی بھی توقع کے خلاف نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جہاں اولاد نافرمان ہوتی ہے، جہاں اولاد یا گھر میں دین کا ماحول نہیں ہوتا، جہاں ہماری تہذیب اور کلچر، جہاں ہمارا تمدن اسلامی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ہمارے اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، طریقہ کار نہیں آتا، وہ اسلوب اور وہ انداز نہیں آتا جس سے تربیت کی جائے۔ ظاہر ہے ہم پرانے وقتوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے لٹھ لے کر کے ہماری تربیت کی تھی، بات ٹھیک ہے، اس زمانے میں ٹھیک تھا، وہ ٹھیک تھا دور، اس زمانے میں وہی چلتا تھا۔ لیکن آج آپ لٹھ لے کر کے اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں گے تو شاید نہ کر سکیں۔ آج آپ کو ایک دوست کی حیثیت سے اس سے بات کرنی پڑے گی، ایک دوست کی حیثیت سے اسے سمجھانا پڑے گا، دوست کی حیثیت، یعنی جو وہ چاہتا ہے اس میدان میں خود کود کر اسے سمجھائیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ آج کے 5 سال کے بچے سے لے کر کے 50 سال کے بوڑھے تک آپ کسی کو بھی ڈانٹ کر کے کام نہیں کروا سکتے، کسی سے زبردستی لٹ کی بنیاد پر نہیں کروا سکتے کام۔ جن لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی خوب خاطر مدارت کی ہے، جنہوں نے اپنے بزرگوں کی خوب خدمت کی ہے، اللہ انہیں ان کا صلہ ان کی نیک اولاد کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنے بزرگوں کی کسی قدر ناقدری کی ہے تو وہاں اولاد میں ناقدری پائی جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے والدین کی ناقدری اور بے احترامی اگر وہ دنیا میں موجود نہیں، اگر موجود ہیں تو توبہ طائب ہوں، ان سے جا کر کے معافی مانگیں، اور اگر موجود نہیں ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے صدقے کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ان کے لیے ایسے اعمال کریں جس سے اللہ ان کے سامنے تحفے کے طور پر ان کے صدقے کو پیش کرے اور وہ اس سے خوش ہوں۔ جیسے ہی اولاد سے ماں باپ اس جان میں خوش ہوں گے، اللہ ان کی اولاد میں خیر اور برکت پیدا فرما دیں گے۔ والذین یقولون ربنا، بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، بس وقت کی قلت ہوتی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بطور ہبہ نصیب فرما، ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہاں جی، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ 14ویں اور آخری صفت ہے ان آیات کریمہ میں، اور وہ کیا ہے کہ رحمان کے بندے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اب ایک امام ہوتا ہے مسجد میں، سارے مقتدی ہوتے ہیں، سارے لوگ یہی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، تو سارے امام بن جائیں تو مقتدی کون بنے گا؟ سوال تو ہے نا۔ اب اس کو سمجھیے کیا ہے مقصد، کیا ہے اس کا مقصد مسجد کی امامت نہیں ہے، اس کا مقصد کسی جماعت کا امیر بننا نہیں ہے، اس کا مقصد کسی جماعت کا لیڈر بننا یا کسی طبقے اور گروہ کا مقتدا بننا نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اسی پہلی بات کا ایک دوسرا زاویہ ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ اہل و عیال کی تربیت۔ جب آپ منظم، بہترین اور تصوف سے بری ہوئی تربیت اور دینی تربیت اپنی اولاد کی کر لیتے ہیں تو اب آپ کے گھر کا ماحول کیا بن گیا؟ پرہیزگاروں کا ماحول بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب جب وہ پرہیزگاروں کا ماحول بنا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو گئی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نیک بن گئے، آپ خود کو بھی نیک بنائیے۔ وہ نیک بنے ہیں، وہ پرہیزگار بنے ہیں، تو آپ بھی نیک بن جائیے۔ جب آپ بھی نیک بن جائیں گے، وہ بھی نیک بنیں گے، وہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کے سربراہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ امام بن گئے، وہ مقتدی بن گئے، وہ پرہیزگار ہیں، آپ ان کے امام ہیں۔ اللہ سے فریاد کیا کرتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پروردگار ہمیں ان متقین کا یعنی ہمارے گھر والوں کو متقی بنا اور مجھے ان کا امام بنا، یعنی میں چونکہ بڑا ہوں تو مجھے اے اللہ ان سب سے زیادہ پرہیزگار اور نیک و صالح بنا۔ بات پھر وہیں چلی گئی کہ میں اگر پرہیزگار اور نیک و صالح بننا چاہوں گا تو میرے لیے 2 ضروری باتیں ہیں۔ ایک یہ دعا ہے جو اللہ نے بیان کی، اور دوسرا کیا ہے؟ خود جد و جہد ہے کہ میں نیک بننے کی کوشش بھی کروں گا۔ اگر میں نیک بننے کی کوشش نہ کروں اور اللہ سے فریاد تو کرتا رہوں تو نیک بن سکوں گا؟ کبھی نہیں بن سکوں۔
نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے نیکی والے اعمال کی طرف جانا پڑے گا. اور یاد رکھیے نیکی والے اعمال کی طرف جانا ہی اصل نہیں، اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے ان کو بچانا بھی ضروری ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بعض اوقات نیک عمل کرتے ہیں لیکن ان نیک اعمال کو کر کے برباد کر دیتے ہیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، نبی سے خود کو آگے مت بڑھاؤ، یعنی نبی کی بات پر اپنی بات کو ترجیح نہ دو. ان ساری باتوں کو، ان ہدایات کو سبمٹ کرتے ہوئے آخری بات کیا پتہ کیا فرمائی؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم نبی کو اس طرح بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان سے آگے بڑھو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو وغیرہ وغیرہ، ان کی بات سے اپنی بات کو ترجیح دو. اگر یہ سارے کام، ان میں سے کوئی کام بھی کرو گے تو سنو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا، خبر تک نہیں ہوگی. یہ ہے وہ بات کہ بندہ جب عمل صالح تو کرتا ہے، بعض اوقات عمل صالح تو کرتا ہے، لیکن یہ عمل صالح وہ بچا نہیں پاتا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے لیے شر میں بھی خیر ہوتی ہے، شر میں بھی، اور بعض اوقات خیر میں چھپا ہوا شر ہوتا ہے. خیر میں چھپا ہوا کیسے؟ مثال کے طور پر ہم درس میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ درس میں نہیں بیٹھے. اب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو نیک ہیں، الحمدللہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، وہ درس میں نہیں بیٹھتے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے. یہ جو عجب ہے ہمارے، اب کام تو ہم اچھا کر رہے ہیں، درس والا کام، سننے سنانے کا کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس خیر کے پیچھے اگر اس خیر کی وجہ سے عجب پیدا ہو گیا تو اس خیر کے پیچھے چھپا ہوا شر غالب آ جائے گا اور میری خیر کی ساری حیثیت کو پامال کر دے گا اور اس نے نیکی کو برباد کر دیا ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہ چلا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شر ہوتا ہے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کسی اللہ والے کی طرف غلط سوچ سے، یا کسی اچھے آدمی کی طرف، کسی مسلمان کی طرف غلط سوچ سے جا رہا ہے اور غلط ارادے سے جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے جا رہا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے یہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ اس کو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے متعلق، دین سے متعلق، شریعت سے متعلق ایسی کوئی بات کر دیتا ہے کہ جس بات کے نتیجے میں اس کی ساری سوچ اور ذہنیت بدل جاتی ہے. گیا شر کے لیے تھا، پیدا کیا ہو گئی؟ خیر. تو بعض اوقات آدمی مسجد میں جاتا ہے، بعض اوقات کسی سے ملنے کے لیے، اور ملنے کے لیے غصے سے ملنے کے لیے، یعنی فلاں آدمی مسجد میں ہے اور اس نے میرا قرض دینا ہے تو غصے میں آتا ہے مسجد میں، اس سے لڑنے کی نیت سے آتا ہے، اس سے جھگڑنے کی نیت سے آتا ہے کہ اسے باہر بلاؤں گا اور اس سے لڑائی جھگڑا کروں گا اور لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل اور رسوا کروں گا وغیرہ وغیرہ. آتا ہے مسجد میں اور اتفاق ایسا ہے کہ جن صاحب سے ملنے کے لیے آ رہا ہے ان صاحب سے ملاقات سے پہلے کسی اور اچھے بھائی سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ الیک سلیک کرتے ہیں، کچھ تعلق اور کچھ گپ شپ کرتے ہیں، اور کچھ گپ شپ کر کے ان کو کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ اس بندے کی نیت اور سوچ اور ارادہ ہی بدل جاتا ہے. وہ جاتا ہے وضو خانے میں، وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گر گراتا ہے کہ پروردگار میں آیا کس چکر میں تھا، میں تیرے گھر میں لڑنے کے لیے آیا تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. بس میں نے بعض اوقات خیر میں شر اور شر میں خیر چھپا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ سے فریاد بھی کرتے اور ساتھ جد و جہد بھی کرتے ہیں، اور اس جد و جہد کو پامال بھی نہیں کرتے، ضائع بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. یہ 14 صفات ہیں جو ان آیات کریمہ میں ہمارے سامنے آئی ہیں. نمبر 1 خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 چال میں عاجزی ہے، کیونکہ تواضع ہدایت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے مقابلے میں تکبر ہے. تو تکبر حق کی محرومی کا سب سے بڑا سبب ہے، حق سے محرومی کا سب سے بڑا سبب. تو پہلی صفت چال میں تواضع، دوسری صفت
کہ جاہل لوگوں سے نہ الجھنا. تیسری صفت سحر گاہی یعنی قیام اللیل، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے قیام کرنا. چوتھی صفت اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں ان بندوں سے محبت کرتے ہوئے اپنے لیے اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا. اے اللہ جہنم سے بچا لے. تو دعاؤں اور التجاؤں کا اہتمام کرنا یہ چوتھی صفت ہے. پانچویں صفت یہ میانہ روی اختیار کرنا خرچ کرنے میں. چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں. ساتویں صفت یہ ہے کہ ناحق قتل نہیں کرتے. آٹھویں صفت یہ ہے زنا نہیں کرتے. نویں صفت یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرتے ہیں. اور 10ویں صفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں. 11ویں صفت یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں. 12ویں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. 13ویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنی اہل و عیال کی تربیت کی فکر کرتے ہیں. اور 14ویں اور آخری صفت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں یا ان میں سے کچھ صفات پائی جائیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ان کو ان کی صفات کے درجہ بدرجہ ہم ان کو اجر دیں گے. اور وہ اجر کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے، توجہ کیجیے گا، 14 صفات بیان ہوئی. یہاں تو کسی ایک صفت، کسی ایک جگہ پہ بھی یہ صفت نہیں بیان ہوئی کہ صبر کرنے والے. یہاں صبر سے مراد کیا ہوگا؟ صبر سے مراد یہ ہے، یاد رکھیے، استقامت. صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ آدمی کوئی نیک کام کرے، اس پر استقامت کا بھی مظاہرہ کرے. ہم دیکھتے ہیں رمضان میں مساجد بھری ہوتی ہیں، خاص طور پہ شروع کے دنوں میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، یا پھر بالکل آخری دنوں میں جا کر کے رش بڑھ جاتا ہے. اب الیاذ باللہ آخری دنوں میں بھی لوگوں کا رجحان ختم ہو گیا ہے، شروع میں ہی ہوتا ہے. یہ جو رمضان میں نسبتاً عام دنوں کے مساجد کا بھر جانا ہے، یہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہے. لیکن یہ رغبت صرف اس مہینے تک قائم رہتی ہے. یہ مہینہ ختم ہوتے ہی یہ رغبت کم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت سے محرومی. یہ استقامت نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ان صفات کے حامل لوگوں کو اللہ صبر اور استقامت کی وجہ سے اونچے اونچے محلوں میں ان کو مقام اور استقرار نصیب فرمائیں گے، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور یہاں پر فرشتے ان کے لیے دعا اور سلام کا اہتمام کریں گے، یعنی فرشتوں کی طرف سے استقبال ہوگا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. ٹھہرنے اور رہنے کی بہت عمدہ. مستقر، یہ عارضی ٹھکانے کو کہتے ہیں. مقام اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو مستقل ہو. اللہ نے فرمایا ان کو عارضی اور مستقل ٹھکانے نصیب ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ عارضی اور مستقل ٹھکانے کیوں کہا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو بندے رحمان کے ہیں نا، رحمان کی یہ جو خاص بندے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے صدقہ جاریہ کی وجہ سے، ان کے اچھے کردار کی وجہ سے، اچھے رویے کی وجہ سے جن لوگوں کو ان سے سبق سیکھنے کا موقع ملا ہے. ایک ہے ان کا اپنا کردار، ایک ہے اس کردار کے اثرات. اپنے کردار کی وجہ سے ان کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا وہ تو ہوگا مستقر، لیکن وہ عارضی ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے اثرات بھی چھوڑے. وہ جو اثرات چھوڑے ہیں نا، وہ جو صدقہ جاریہ کے طور پہ اعمال چھوڑے، وہ جب تک چلتے رہیں گے ان کے لیے درجات میں بلندی کے فیصلے ہوتے رہیں گے. تو یہ اپنے رب کے ہاں جس انداز میں جائیں گے دنیا سے، وہ ہوگا مستقر والا درجہ، یعنی ایک عارضی درجہ ہوگا. لیکن ان کے صدقہ جاریہ کے تسلسل کی وجہ سے ان کے لیے ٹھکانے میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ یہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، صدقہ جاریہ بھی بند ہو جائے گا، تو ان کے اصل ٹھکانے پہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اب اصل ٹھکانہ تمہارا ہی ہے. بات سمجھ آئیے؟ میں نے جو سمجھایا وہ سمجھ آئیے. دیکھیں
ایک یہ ہے، ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے، عباد الرحمن میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، 14 صفات اس کے اندر موجود ہیں، 14 میں سے کچھ صفات موجود ہیں، یا آدھی موجود ہیں، آدھی سے کم موجود ہیں، 2 موجود ہیں، 10 موجود ہیں، 12 موجود ہیں، یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، ان صفات کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی، لیکن یہ صفات ایسی ہیں کہ اس کے کردار سے لوگ متاثر ہوئے، اس کے کردار سے لوگ خوش ہوئے، اور جو لوگ متاثر ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کردار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ میرا والد تھا، اس کے اندر یہ اچھی صفات تھی، میں نے اس کو اپنا لیا، اب میں نے اپنے والد کو دیکھ کر کے اچھی صفات کو اپنایا تو میرے والد کے لیے میں کیا بن گیا؟ صدقہ جاریہ بن گیا۔ میں اپنے استاد سے اچھی صفت سیکھی میں نے، اور وہ دنیا سے چلے گئے، میں نے اس صفت کو اپنا لیا تو میں استاد کے لیے کیا بن گیا؟ میں اپنے بھائی سے اچھی صفت سیکھنے کے بعد اس کو اپنا لیتا ہوں تو بھائی کے لیے کیا بن گیا؟ اپنے امام کے لیے کیا بن گیا؟ اپنے مقتدی کے لیے کیا بن گیا؟ اپنے مالک کے لیے، اپنے نوکر کے لیے، یا اپنے بھائی کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاری۔ وہ تو اپنے اعمال لے کے چلا گیا، لیکن اب اس کا جو صدقہ جاریہ کے طور پہ عمل رہ گیا ہے، والباقیات الصالحات خیر، یہ جو باقیات الصالحات ہے نا، یہ ہے وہ چیز صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اب یہ جو چھوٹ گئے، یہ جو رہ گئے، یہ جو پیچھے چھوڑ گیا، یہ جب تک ہوتے رہیں گے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ جو جب گیا تھا تو ایک عارضی ٹھکانے کا مالک تھا، لیکن اب پیچھے سے جو کمک آتی رہی، پیچھے سے جو ایندھن آتا رہا، پیچھے سے جو اس کے لیے مدد اور تعاون آتا رہا، اس تعاون کی وجہ سے اس کا درجہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب دنیا ختم ہوگی تو اس کا درجہ وہاں پہ پہنچ جائے گا جہاں رب پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے اپنے اعمال ظاہری طور پہ اس درجے کے تک نہیں تھے، لیکن پیچھے والوں نے اس کے اثرات کو قبول کر کے وہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ یہ حسنت مستقرہ و مقامہ، اس کا عارضی ٹھکانہ بھی اچھا ہے اور اس کا مستقل ٹھکانہ بھی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوب ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دیجئے محبوب کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ قل ما يعبأ بكم، اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہیں پکارتے تو۔ کیا مطلب؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم ہی محتاج ہو، اللہ محتاج نہیں ہے۔ تم فقیر ہو، اللہ فقیر، تم تنگ دست ہو، اللہ تنگ دست۔ یہ تو یہودیوں کا تصور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ اللہ کے پاس کچھ نہیں، ید اللہ مغلول۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، سب کچھ ہے ہی اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنے سے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے والوں سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی ناراضگی کا اظہار ہے کہ محبوب آپ ان مشرکین سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے فریاد نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ فسوف یکون لزاما، ان قریب وہ تکذیب تمہیں لازم ہوگی۔ کیا معنی؟ اس تکذیب کا صلہ تمہیں لازمی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ذات کا اپنی ذات کی جو معرفت ہے، اپنی پہچان جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اپنے خاص بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔